پچھلی قوموں کی مثالیں گزر چکی ہیں، یعنی پچھلے دور میں بھی لوگوں نے جب پیغمبروں کا مذاق اڑایا تو پھر وہ زیادہ دیر دنیا میں رہ نہ سکے، وہی ختم ہوئے۔ اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ انہیں اسی زبردست علیم ہستی نے پیدا کیا، وہی نا جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا اور اس میں تمہاری خاطر راستے بنا دیے تاکہ تم اپنی منزل مقصود تک پہنچو، یعنی قدرتی راستوں کی طرف اشارہ جو پہاڑوں کے بیچ بیچ اور میدانی اور کوہستانی علاقوں میں اور دریاؤں کے آس پاس گزرتے ہیں۔ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، جس نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا۔ خاص مقدار قابل غور ہے، یعنی نہ تو اتنا کم کہ قحط پڑ جائے اور نہ اتنا زیادہ کہ وہ طوفان بن جائے اور ہر چیز تباہ کر دے، بلکہ تمہاری ضرورت کے مطابق۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بارش کتنے بھی دن ہو بالآخر تھم ہی جاتی، ایسا تھوڑی ہوتا کہ ایک مہینہ ہی بارش ہوتی رہے یا برف پڑے تو پڑتی ہی چلی جائے حتیٰ کہ وہ ساری بستیاں اندر ہی دب جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑی خاص رحمت ہے کہ وہ ضرورت کے مطابق کام کرتا ہے۔ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھایا۔ اسی طرح ایک روز تم زمین سے برآمد کیے جاؤ گے، یعنی تم بھی اسی طرح دوبارہ پیدا ہو جاؤ گے جیسے مردہ زمین سے پودے نکل آتے ہیں بارش کی وجہ سے، اور وہ بارش اللہ بھیجتا ہے، تو کل قیامت کے دن بھی اللہ ہی کا حکم ہوگا جس کی وجہ سے سب زمین دوبارہ اٹھ کھڑی ہوگی، یعنی زمین سے انسان اٹھ جائیں گے۔ وہی جس نے یہ تمام جوڑے پیدا کیے اور جس نے تمہارے لیے کشتیاں اور جانوروں کو سواری بنایا تاکہ تم ان کی پیٹھ پہ چڑھو اور جب ان پر بیٹھ جاؤ تو اپنے رب کا احسان یاد کرو، اور کہو کہ پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا، ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے، اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ تو گویا یہ دعا اس وقت ضرور پڑھنی چاہیے جب انسان سواری پر بیٹھ جائے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اور خاص طور پر یہاں دنیا سے واپسی کی بات یاد کرائی گئی کیونکہ ہر سفر انسان کو موت کی یاد دلاتا ہے اور اس طرح آخرت کی یاد اس کے ذہن میں تازہ ہو جاتی ہے۔ تو انسان جب بول کے یہ کہہ دیتا ہے اور پھر اس کی تیاری میں لگ جاتا ہے تو یہی اس کے حق میں فائدہ مند ہے۔ اس دعا کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ مسنون دعائیں بھی کتابوں میں ملتی ہیں، ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے تاکہ سفر بھی ایک عبادت بن جائے۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ۔ یہ سب کچھ جانتے اور مانتے ہوئے بھی ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا، یعنی مشرکین عرب نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا احسان فراموش ہے، دیتا سب کچھ اللہ ہے اور غیر اللہ کو اس نے اللہ کے مقام پر یا اللہ کا ایک حصہ بنا دیا۔ کس قدر ظلم کی بات ہے۔ کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں انتخاب کی اور تمہیں بیٹوں سے نوازا؟ اور حال یہ ہے کہ جس اولاد کو یہ اس اللہ کی طرف رحمان کی طرف منسوب کرتے ہیں اس کی ولادت کی خوشخبری جب ان میں سے کسی کو دی جاتی ہے تو اس کے منہ پہ سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے۔ یعنی اپنے لیے تو بیٹی کی خبر سننا بھی انتہائی دکھ کی بات ہے ان کے لیے۔ کیا اللہ کے حصے میں وہ اولاد آئی جو زیوروں میں پالی جاتی اور بحث اور حجت میں اپنا مدعا پوری طرح واضح نہیں کر سکتی؟ یہاں میجارٹی آف ویمن یا اکثریت عورتوں کی دو بڑی ویکنیسز کا ذکر ہے۔ ایک تو یہ کہ ان کو کپڑے زیور کا بہت شوق ہوتا ہے، زیور عورت کی کمزوری ہے، اللہ ماشاء اللہ بہت کم خواتین اس سے بچی ہوئی کیونکہ یہ ان کی فطرت کے اندر ہے۔ دوسری چیز، جب بحث کا موقع ہوتا ہے یا کہیں دلائل دینے کی بات ہوتی ہے تو اکثریت اپنا دفاع نہیں کر سکتی، اللہ ماشاء اللہ اس میں بھی ایکسیپشنل کیسز تو ضرور ہیں لیکن بات میجورٹی کے اعتبار سے کی جا رہی ہے۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے خاص بندے ہیں عورتیں قرار دے دیا۔ یہ انہیں پتہ کہاں سے چلا؟ اَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ، کیا ان کی تخلیق کے وقت یہ حاضر تھے؟ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، ان کی گواہی لکھ لی جائے گی، جو یہ کہہ رہے ہیں کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں
اور انہیں اس کی جواب دہی کرنی ہوگی جیسے انسان کے منہ سے نکلے ہوئے باقی الفاظ ہیں. اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے بغیر علم کے کوئی بات کیوں کی؟ جس چیز کی حقیقت کی خبر نہیں تھی وہ تمہیں کہنی نہیں چاہیے تھی. حق تو یہی ہے نا، چاہے دین کا معاملہ یا دنیا کا معاملہ، ہر چیز کی تحقیق کر کے پھر بات منہ سے نکالنی چاہیے. لیکن انہوں نے فرشتوں کے معاملے میں بالکل ایک بے حقیقت بات کر دی جس کی ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں. دنیا کے معاملات میں تو یہ اپنے آپ کو بہت تحقیق پسند اور ریسرچر کہلوانا پسند کرتے، لیکن دین کے معاملے میں یہ ریسرچ کیوں نہیں کرتے؟ حق کو کیوں نہیں جاننے کی کوشش کرتے؟ یہ کہتے ہیں اگر خدا رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کریں، تو ہم ان کو کبھی نہ پوچھتے. یہ اس معاملے کی حقیقت کو قطعی نہیں جانتے، محض تیر تکے لڑاتے ہیں. یعنی کس نے کہا کہ رحمان یہ چاہتا ہے؟ رحمان تو کبھی نہیں چاہتا. کیا انہیں پتہ نہیں ہے؟ کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب ان کو دی تھی جس کی سند یہ اپنے اس ملائکہ پرستی کے لیے اپنے پاس رکھتے ہوں؟ یعنی کہاں دلیل ان کے پاس؟ نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. یعنی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، صرف باپ دادا کی تقلید ہی ایک دلیل ہے. اسی طرح تم سے پہلے جس بستی کو بھی ہم نے کوئی نذیر بھیجا، یعنی وہاں کوئی بھی جو خبردار کرنے والا بھیجا، اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں. سب کا ایک ہی بہانہ تھا اور سب کی ایک ہی دلیل رہی، اگلوں پچھلوں کی. ہر نبی نے ان سے پوچھا کیا تم اسی ڈگر پہ چلتے چلے جاؤ گے، خواہ میں اس راستے سے زیادہ صحیح راستہ تمہیں بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے؟ انہوں نے سارے رسولوں کو یہی جواب دیا کہ جس دین کی طرف بلانے کے لیے تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے انکاری ہیں، ہم نہیں مانتے اس کو. آخرکار ہم نے ان کی خبر لے ڈالی. یعنی اس ایسی حرکتیں کرنے والی پچھلی قومیں تباہ ہو کر رہیں، اور دیکھ لو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. ابراہیم علیہ السلام کو یہ سب اپنا بڑا مانتے تھے، ان کے اوپر ان کا اعتماد تھا. فرمایا پھر ابراہیم کی مثال دیکھو، انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے تو اپنے بڑوں کو یہ کہا تھا، اپنی قوم سے یہ بات کہی تھی کہ جو تم پوچھتے ہو میں اس کو نہیں مانتا، میرا تعلق صرف اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، ان بتوں نے مجھے پیدا نہیں کیا لہٰذا میں ان کو نہیں مانتا، وہی میری رہنمائی کرے گا. اور ابراہیم علیہ السلام یہی کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گئے. ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں دوسری جگہ آتا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ. ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کی وصیت اپنے بیٹوں کو کی اور ان کے پوتے یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں کو، بنی اسرائیل کو یہی وصیت کی تھی. کیا؟ کہ صرف ایک اللہ کو اپنا الہ ماننا، یعنی لا الہ الا اللہ، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کرے، یعنی اللہ ہی کی طرف پلٹیں، اسی کو اپنا معبود مانے. اس کے باوجود جب یہ لوگ دوسروں کی بندگی کرنے لگے تو میں نے ان کو مٹا نہیں دیا، بلکہ میں انہیں اور ان کے باپ دادا کو متاع حیات دیتا رہا، دنیا کی زندگی کا سامان دیتا رہا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا. کئی صدیوں کے بعد ان کو اتنا جو موقع ملا آزادی کا، اب ایک رسول آیا جو ان کے بگڑے ہوئے عقائد کی اصلاح کرے گا. مگر جب وہ حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو ایک جادو ہے، یعنی ماننے کی بجائے بہانہ بنا لیا اور ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، صاف انکار بھی کر دیا. وقالو، اور کہا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، یہ قرآن دونوں شہروں کے بڑے آدمیوں میں سے کسی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ یعنی مکہ یا طائف میں سے کسی بہت مالدار اور بہت زبردست ان کے نزدیک پرسنالٹی کے اوپر نازل ہونا چاہیے تھا. نام لیا کرتے تھے مکہ سے ولید بن مغیرہ کا اور طائف سے عروہ بن مسعود ثقفی کا، کہ وہ تھے جو یہ ڈیزرو کرتے کہ ان کو نبی بنایا جاتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بنایا گیا؟ یہ بھی ایک بہانہ تھا. اگر ان پہ آتا یہ حق تب بھی یہ انکار کرتے کیونکہ انہیں حق کے ساتھ مسئلہ ہے. کیا تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں کہ نبوت کا فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہے؟ دنیا کی زندگی میں ان کی گزر بسر کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں، یعنی جس کو جتنا چاہا ہے رزق دیا ہے. ان میں سے کچھ لوگوں کو دوسرے لوگوں پر ہم نے بدرجہ فوقیت دی ہے، یعنی مال کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے.
تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لیں. یعنی یہ درجے ہم نے کیوں رکھے؟ تاکہ جو زیادہ طاقت رکھتے ہیں وہ کم طاقت رکھنے والوں سے اپنا کام لے سکیں، چاہے دولت کا معاملہ ہو، چاہے علم کا معاملہ ہو، چاہے ہنر کا معاملہ ہو. ورنہ اگر سارے لوگوں کو برابر کی ہر چیز مل جاتی تو کون کس کے لیے کام کرتا اور دنیا کا نظام پھر کیسے چلتا؟ اور تیرے رب کی رحمت اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو ان کے رئیس سمیٹ رہے ہیں. یعنی دنیا کے مال اور دنیا کے ٹکڑوں سے، چاہے وہ سونے چاندی کی کیوں نہ ہو، نبوت جیسی عظیم دولت، ہدایت جیسی دولت زیادہ بہتر ہے. اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو ہم خدا رحمان سے کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں، ان کی سیڑھیاں جن سے وہ اپنے بالا خانوں پہ چڑھتے ہیں اوپر والے حصوں پہ، اور ان کے دروازے اور ان کے تخت جن میں وہ تکیے لگا کے بیٹھتے ہیں، یعنی سٹنگ روم، سب چاندی اور سونے کے بنوا دیتے. ہم ان کو اتنا دے سکتے تھے. یہ تو محض حیات دنیا کی متاع ہے، اگر ہوتا بھی تو چند دن کے لیے تھا نا. اور آخرت تیرے رب کے ہاں صرف متقین کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو شخص رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں. کیونکہ شیطان دل کو تاکتا رہتا ہے. اگر دل میں اللہ کی یاد ہو تو وہ اندر نہیں جا سکتا، لیکن جو ہی وہ دیکھتا ہے کہ انسان غافل ہوا تو وہ جا کے اس قبضہ جمانے کی کوشش کرتا ہے اور پھر وہ اس کا دوست بن جاتا ہے. یہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں کیونکہ وہ ان کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، پھر حق کی طرف جانے نہیں دیتے، اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں، ان کو اپنی غلطی نظر نہیں آتی. آخر کار جب یہ شخص ہمارے ہاں پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا بعد ہوتا، کاش میں تیری شکل نہ دیکھتا، تو بدترین ساتھی نکلا. اس وقت ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ جب تم ظلم کر چکے تو آج یہ بات تمہارے لیے کچھ بھی نافع نہیں ہے کہ تم اور تمہارے شیاطین عذاب میں مشترک ہیں، سب کے لیے ایک ہی انجام ہے. اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بہروں کو سنائیں گے یا اندھوں اور سری گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کو راہ راست دکھائیں گے؟ اب تو ہمیں ان کو سزا دینی ہے، خواہ آپ کو دنیا سے اٹھا لیں یا آپ کو آنکھوں سے ان کا وہ انجام دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے. ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے. تم بہرحال اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو جو وحی کے ذریعے آپ کے پاس بھیجی گئی ہے، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا شرف ہے، اور ان قریب تم لوگوں کو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی. یعنی جہاں ایک طرف ایک نعمت انسان کے لیے عزت کا باعث ہوتی ہے، وہاں اس کا حساب بھی ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ سلوک کیا کیا. تم سے پہلے جتنے رسول بھی بھیجے ان سب سے پوچھ دیکھیے کیا ہم نے خدا رحمان کے سوا کچھ دوسرے معبود بھی مقرر کیے تھے ان کی بندگی کی جائے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے اعیان سلطنت کے پاس بھیجا، اور اس نے جا کر کہا میں رب العالمین کا رسول ہوں. پھر جب اس نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کی تو وہ ٹھٹھے مارنے لگے، مذاق اڑانے لگے، ہنسنے لگے. ہم ایک پر ایک ایسی نشانی ان کو دکھاتے چلے گئے جو پہلی سے بڑھ چڑھ کر تھی، اور ہم نے ان کو پھر عذاب میں دھر لیا. یعنی انہوں نے کسی نصیحت کو جب نہیں مانا تو پکڑے گئے تاکہ وہ اپنی روش سے باز آئیں. ہر عذاب کے موقع پر وہ کہتے اے ساحر، اپنے رب کی طرف سے جو منصب تجھے حاصل ہے، یعنی تو جو پیغمبر ہے اور تجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جو مانے گا اس کا عذاب ہم ٹال دیں گے، اس کی بنا پر ہمارے لیے اس سے دعا کر، ہم ضرور راہ راست پر آ جائیں گے، یعنی پھر ہم وعدہ پورا کریں گے سیدھے ہونے کا. مگر جو ہی کہ ہم ان پر سے عذاب ہٹا دیتے وہ اپنی بات سے پھر جاتے تھے. ایک روز فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کے کہا لوگوں کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں؟ یعنی کنفرمیشن چاہیے اپنے لوگوں سے، اور یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہ رہی؟ کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو ذلیل اور حقیر ہے؟ کیونکہ اسے ڈر یہ ہو گیا تھا کہ کہیں قوم موسیٰ علیہ السلام کی بات مان نہ لے، تو سبھی کو بتانا چاہیے، اور اپنی بات بھی کھول کر بیان نہیں کر سکتا، یعنی اتنا فصیح اللسان نہیں. کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے؟ یعنی اگر یہ واقعی خدا کا نمائندہ تھا تو اس کے پاس تو بہت کچھ ہونا چاہیے تھا جیسے بادشاہوں کے پاس ہوتا ہے. یا فرشتوں کا ایک دستہ اس کی اردلی میں نہ آیا، یعنی اس کے محافظ ہوتے، اس کے گارڈ ہوتے اس کے ساتھ. اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی. در حقیقت وہ تھے ہی فاسق لوگ، ورنہ وہ بات نہ مانتے اپنے لیڈر کی.
آخر کار جب انہوں نے ہمیں غضبناک کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان کو اکٹھا غرق کر دیا، پوری کی پوری قوم ڈوب گئی اور بعد والوں کے لیے پیش رو اور نمونہ عبرت بنا دیا۔ اور جو ہی کہ ابن مریم کی مثال دی گئی، تمہاری قوم کے لوگوں نے اس پر غل مچا دیا، کہنے لگے ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ۔ پہلے یہ بات ہوئی تھی نا کہ ان سے پوچھ دیکھو کہ ہم نے خدا رحمان کے سوا کچھ اور معبود بھی مقرر کیے ہیں کہ ان کی بندگی کی جائے۔ یہ بات جب ہو رہی تھی تو اہل مکہ میں سے کسی شخص نے ایک اعتراض کیا کہ عیسائی مریم علیہ السلام کے بیٹے کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں، تو کیا ہم پھر عبادت نہیں کر سکتے اگر اہل کتاب بھی عبادت کر رہے ہیں؟ تو اس پر سارے مجمع میں خوب ٹھٹے برپا ہونے لگے اور کہہ کے بلند ہونے لگے اور سب لوٹ پوٹ ہونے لگے کہ اب دیکھیں کیا جواب آتا ہے۔ اسی کے بارے میں فرمایا کہ جو ہی ابن مریم کی مثال دی گئی کہ ان کو بھی تو معبود بنایا جاتا ہے، تمہاری قوم کے لوگوں نے اس کو غلب مچا دیا، کہنے لگے ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ۔ یہ مثال وہ تمہارے سامنے محض کج بحثی کے لیے لائیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ، وہ بات مان کے نہیں دیتے۔ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ ایک بندہ تھا، یعنی اللہ نے تھوڑی سا معبود مقرر کیا تھا جس پر ہم نے انعام کیا۔ اللہ نے تو اس پر انعام کیا اور بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا نمونہ بنایا، خدا بنا کے نہیں بھیجا تھا۔ ہم چاہے تو تم سے فرشتہ پیدا کر دیں جو زمین میں تمہارے جانشین ہو، اور وہ دراصل قیامت کی ایک نشانی ہے۔ کون؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ قیامت کے آنے سے پہلے وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے، جیسے اول دور میں ایک نشانی بن کے آئے ایسے ہی دوبارہ بھی نشانی بن کے آئیں گے۔ پس تم اس میں شک نہ کرو اور میری بات مان لو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ شیطان تم کو اس سے روک دے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام سری نشانیاں لیے ہوئے آئے تو انہوں نے کہا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے، کہ میں تم لوگوں کے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ تم پر ان بعض باتوں کی حقیقت کھول دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میری بات مان لو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی، اسی کی تم عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ مگر اس کی صاف تعلیم کے باوجود گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، نہیں مانی بات۔ بس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک دردناک دن کے عذاب سے۔ یعنی ان کے بارے میں اختلاف کیا کہ ایک گروہ ان کو الہ بنا بیٹھا اور دوسرے گروہ نے ان پر الزامات لگا دیے اور ان کی والدہ پر بھی، مان کے نہ دیا۔ کیا یہ لوگ اب بس اس چیز کے منتظر ہیں کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ وہ دن جب آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ صرف اللہ سے ڈرنے والے، صرف اللہ کی خاطر دوستی کرنے والے ہی اس دن دوست ہوں گے، باقی سب دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں گی۔ گناہ اللہ کی خاطر کی گئی دوستی میں خلل ڈال دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے یا اسلام میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، انہیں کوئی چیز جدا نہیں کر سکتی سوائے اس گناہ کے جو ان میں سے کوئی ایک کر لے۔ اس روز ان لوگوں سے جو ہماری آیات پر ایمان لائے تھے اور مطیع فرمان بن کر رہے تھے کہا جائے گا کہ اے میرے بندو، آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں، نہ تمہیں کوئی غم لاحق ہوگا، داخل ہو جاؤ جنت میں، تم اور تمہاری بیویاں، تمہیں خوش کر دیا جائے گا۔ ان کے آگے سونے کے تھال اور ساغر گردش کرائے جائیں گے، ہر طرف ان کی زبردست سروس ہو رہی ہوگی، اور ہر من بھاتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی چیز وہاں موجود ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا، تم اب یہاں ہمیشہ رہو گے، تم اس جنت کے وارث اپنے ان اعمال کی وجہ سے ہوئے ہو جو تم دنیا میں کرتے رہے، تمہارے لیے بکثرت یہاں پھل موجود ہیں جنہیں تم کھاؤ گے۔ رہے مجرمین تو وہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے، کبھی ان کے عذاب میں کمی نہ ہوگی، اور وہ اس میں مایوس پڑے ہوں گے۔ ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ وہ پکاریں گے، اے مالک، تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ مالک جہنم کے داروغہ کا نام ہے کہ تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے تو اچھا ہی نہیں، ہم مر ہی جائیں۔ وہ جواب دے گا، تم یوں ہی پڑے رہو گے، ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے مگر تم میں سے اکثر کو حق ہی ناگوار تھا، تو یہ اصل میں تمہارا انجام حق کے انکار کی وجہ سے ہوا ہے۔ کیا ان لوگوں نے کوئی اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی مجلسوں میں چھپ چھپ کے کچھ چالیں چل رہے ہوتے تھے کہ کس طرح ان کو ختم کر دیا جائے۔ اچھا، تو ہم بھی ایک فیصلہ کیے دیتے ہیں
کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کی راز کی باتیں اور ان کی سرگوشیاں سنتے نہیں ہیں؟ یعنی یہ جو فیصلہ کن اقدام اٹھانے کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں چل جاتا؟ ہم سب کچھ سن رہے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں. ان سے کہو اگر واقعی رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے عبادت کرنے والا میں ہوتا اور میں تمہیں کر کے دکھاتا پھر تم بھی کرتے، لیکن ایسا ہے ہی نہیں. پاک ہے آسمانوں اور زمین کا فرما روا، عرش کا مالک ان ساری باتوں سے جو یہ لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. اچھا انہیں اپنے باطل خیالات میں غرق اور اپنے کھیل میں منہمک رہنے دو، یہاں تک کہ یہ اپنا وہ دن دیکھ لیں جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے. وہی ایک آسمان میں بھی الہ ہے اور زمین میں بھی الہ، اور وہی حکیم اور علیم ہے. بہت بالا و برتر ہے وہ جس کے قبضے میں زمین اور آسمانوں کی اور ہر اس چیز کی بادشاہی ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان پائی جاتی ہے. وہی قیامت کی گھڑی کا علم رکھتا ہے، اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو. اس کو چھوڑ کر یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ کسی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے الا یہ کہ کوئی علم کی بنا پر حق کی شہادت دے. اور اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے. پھر کہاں سے یہ دھوکہ کھا رہے ہیں؟ قسم ہے رسول کے اس قول کی کہ اے رب یہ وہ لوگ ہیں جو مان کے نہیں دیتے. اچھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے درگزر کیجئے اور کہہ دیجئے کہ سلام ہے تمہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. یعنی جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں اس کا انجام ان کے سامنے آ جائے گا. سورۃ الدخان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین. حامیم قسم ہے کتاب مبین کی، روشن کتاب کی. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. ہم نے اس کتاب کو ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا، یعنی لیلۃ القدر میں. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگوں کو متنبہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، ان کو خبردار کرنا چاہتے تھے. یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے. یعنی صرف یہ کتاب ہی نہیں اتاری گئی بلکہ اس کے علاوہ اس رات میں بہت سے اور فیصلے بھی کیے جاتے ہیں. ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے تیرے رب کی رحمت کے طور پر، یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. آسمانوں اور زمین کا رب اور ہر اس چیز کا رب جو آسمان و زمین کے درمیان ہے اگر تم لوگ واقعی یقین رکھنے والے ہو. لا الہ الا هو یحیی ویمیت ربکم ورب آبائکم الاولین. کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے، وہی زندگی عطا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے. تمہارا رب اور تمہارے پہلوں کا رب جو پہلے گزر چکے، مگر فی الواقع ان لوگوں کو یقین نہیں کہ رب ہے کون، بلکہ یہ اپنے شک میں پڑے کھیل رہے ہیں. فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین. اچھا انتظار کرو اس دن کا جب آسمان سری دھواں لیے ہوئے آئے گا. یہ دھواں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب کچھ نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں، اور ان میں سے ایک دھوئیں کا پھیل جانا ہے. یہ ہے دردناک سزا. اب کہتے ہیں کہ پروردگار ہم پر سے عذاب ٹال دے. ایک دعا وہ بھی تھا جو اہل مکہ پہ قحط کی شکل میں آیا تھا کہ ہر طرف کوئی بارش نہیں ہوئی اور لوگ بھوک کے مارے بلبلا اٹھے. تو جب انسان بھوکا ہوتا ہے نا تو ایسے اس کی آنکھوں کے آگے سے اندھیرا سا چھانے لگتا ہے. تو اس پریشانی میں بھی وہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ شاید بارش برسے، تو یوں لگتا تھا جیسے ہر طرف ایک مٹی کا غبار سا ہے. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ یا رب یہ عذاب ہم سے دور کر دے، ہم ایمان لانے والے ہیں. اور قیامت سے پہلے بھی جو دعا ہوگا تو لوگ چاہیں گے کہ اب وہ اللہ کو مان لیں. انا لہم الذکری وقد جاءہم رسول مبین. ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے. ان کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس رسول مبین آ گیا جس نے حق کھول کے بیان کر دیا. پھر بھی یہ اس کی طرف ملتفت نہ ہوئے، انہوں نے توجہ نہ کی اور کہا یہ تو سکھایا پڑھایا باولا ہے. یعنی ایک طرف سکھایا پڑھایا کہتے، معلم کہتے کہ جس کو بہت کچھ سکھایا گیا، دوسری طرف مجنون. یہ دو تو لفظ باہم ان کا کمبینیشن بھی نہیں بنتا. ہم ذرا عذاب ہٹائے دیتے ہیں، تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے. جس روز ہم بڑی ضرب لگائیں گے، یعنی بدر کی طرف اشارہ ہے، وہ دن ہوگا جب ہم تم سے انتقام لیں گے. دھمکی دے دی گئی ان کو. ہم نے ان سے پہلے فرعون کی قوم اس کو اسی آزمائش میں ڈالا.
ان کے پاس ایک نہایت شریف رسول آیا اور اس نے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام، اس نے کہا اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، میں تمہارے سامنے اپنی سند ماموریت کھلی کھلی پیش کرتا ہوں کہ واقعی اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا، یعنی معجزات دکھائے، کھلی دلیل لایا ہوں، اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں اس سے پہلے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو، اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے باز رہو۔ آخرکار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ لوگ مجرم ہیں، یا اللہ یہ نہیں مانتے، قوم مجرمون فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ گیا کہ اچھا تو راتوں رات میرے بندوں کو لے کر تم چل پڑو، نکل جاؤ یہاں سے، تم لوگوں کو پیچھا کیا جائے گا، سمندر کو اس کے حال پر کھلا چھوڑ دو، یہ سارا لشکر غرق ہونے والا ہے، یعنی تم عصا مارے رستہ ملے گا، تم نکل جاؤ گے پیچھے سے، سمندر کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ کتنے ہی باغ اور چشمے، کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ گئے اپنے پیچھے۔ ظاہر ہے کہ جب انسان اچانک گھر سے نکلتا ہے تو بعض اوقات لائٹس بھی آف نہیں کرتا، ہر چیز ایسی کھلی کی کھلی پڑی ہوتی ہے، تو اسی حال میں ایک ہی کال پر ان کو نکلنا پڑا ایمرجنسی میں، اور پیچھے پھر ایک بھی نہیں رہا کہ جو ان کے گھروں کو سنبھالتا، جو نعمتوں کو سمیٹتا جو اللہ نے ان کو عطا کی تھی۔ کتنے ہی عیش کے سر و سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے ان کے پیچھے دھرے رہ گئے، یہ ہوا ان کا انجام، اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا، پھر نہ آسمان ان پر رویا نہ زمین، اور ذرا سی مہلت بھی ان کو نہ دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل ظالم آدمی کو مہلت دیتا ہے، پھر جب اسے پکڑتا ہے تو اسے چھوڑتا نہیں۔ اس طرح بنی اسرائیل کو ہم نے سخت ذلت کے عذاب فرعون سے نجات دی، جو حد سے گزر جانے والوں میں فی الواقع بڑے اونچے درجے کا آدمی تھا، بڑا ہی سرکش، سب سرکشوں سے بڑا سرکش، اور ان کی حالت جانتے ہوئے ان کو دنیا کی دوسری قوموں پر ترجیح دی، یعنی فرعونی بہت ترقی یافتہ تھے، ان کو نہیں چنا کیونکہ ان کے اندر تکبر تھا، اور بنی اسرائیل جو ایک مظلوم قوم تھی اللہ نے اپنے کام کے لیے اس کو چن لیا۔ اللہ کو پتا تھا ان کی کیا ویکنیسز ہیں، اس کے باوجود ان کو مہلت دی گئی، چانس دیا گیا، اور انہیں ایسی نشانیاں دکھائیں جس میں سری آزمائش تھی۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہماری پہلی موت کے سوا اور کچھ نہیں، اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں، اگر تم سچے ہو تو اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو۔ یہ سب بہانے تھے ان کے۔ یہ بہتر ہے یہ تبا کی قوم، تبا ہمیر کے بادشاہوں کا لقب تھا، جیسے فرعون مصریوں کے بادشاہوں کا، یا کسرا اور قیصر ایرانیوں اور رومیوں کے بادشاہوں کا، اور اس سے پہلے کے لوگ، ہم نے ان کو اسی بنا پر تباہ کیا کہ وہ مجرم ہو گئے تھے۔ ان سب قوموں کو ملیا میٹ ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے کیا گیا، یا آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں ہم نے کچھ کھیل کے طور پہ نہیں بنا دی، بیکار نہیں ہے، ہم نے ان کو برحق پیدا کیا، ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں کہ وہ مقصد کیا ہے، وہ سمجھتے ہیں صرف دنیا میں من موجی کے لیے آئے، انٹرٹینمنٹ کے لیے آئے، بس خوش رہنے کے لیے آئے اور خوشیاں ہی تلاش کرو، حالانکہ اللہ نے ایک اور مقصد کے لیے بھیجا انسان کو کہ آزما کر دیکھا جائے کہ ان میں سے اچھے کام کون کرتا ہے، تاکہ ہمیشہ کی زندگی پھر ان کے ان اعمال کے مطابق ہی ان کو دی جائے۔ ان سب کے اٹھائے جانے کے لیے طے شدہ وقت فیصلے کا دن ہے، وہ دن جب کوئی عزیز قریب اپنے کسی عزیز قریب کے کچھ کام نہ آئے گا، نہ ماں بچوں کو، نہ بچے والدین کو، اور نہ کہیں سے ان کو کوئی مدد پہنچے گی سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے، وہ زبردست اور رحیم ہے۔ زقوم کا درخت گناہگار کا کھانا ہوگا، تیل کی تلچھٹ جیسا پیٹ میں اس طرح جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے، پکڑو اسے اور رگیدتے ہوئے لے جاؤ اس کو جہنم کے بیچوں بیچ، اور انڈیلا اس کے سر پر کھولتے پانی کا عذاب، کہا جائے گا چکھو اس کا مزہ، بڑا زبردست عزت دار آدمی ہے تو، دنیا میں تو بہت اکڑتا، اب بتا تیرا انجام کیا ہو رہا ہے۔ یہ وہی چیز ہے جس کے آنے میں تم لوگ شک رکھتے تھے، یہ اس شک کی سزا ہے اس کو۔ اس کے برعکس ان المتقین فی مقام امین، متقی لوگ، محتاط لوگ، کانشس لوگ، باشعور لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے۔ اللہ سے ڈرنے والوں کا مقام بتایا جا رہا ہے، باغوں اور چشموں میں حریر و دیبا کے لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یہ ہوگی ان کی شان،
اور ہم گوری گوری آہو چشم عورتیں ان سے بیاہ دیں گے. وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کی لذیذ چیزیں طلب کریں گے. وہاں موت کا مزہ وہ کبھی نہ چکھیں گے. بس دنیا میں جو موت آ چکی سو آ چکی, اور اللہ اپنے فضل سے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے گا. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے اس کتاب کو آپ کی زبان میں آسان بنا دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں. اب تم بھی انتظار کرو, یہ بھی منتظر ہیں. سورۃ الجاثیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. حامیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست اور حکیم ہے. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں مومنوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. وفی خلقکم, اور تمہاری تخلیق میں بھی. وما یبث من دابہ, اور اس نے جو بھی کوئی جاندار پھیلا دیے, ان سب میں آیات لقوم یوقنون, بہت سی نشانیاں ان کے لیے جو یقین رکھتے ہوں. واختلاف اللیل والنہار, رات اور دن کے اختلاف میں. وما انزل اللہ من السماء من رزق, اور اللہ نے آسمان سے جو رزق اتارا. فاحیا به الارض بعد موتها, پھر اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد, سوکھ جانے کے بعد دوبارہ زندہ کیا. وتصریف الریاح, اور ہواؤں کے چلنے میں, کبھی ایک رخ سے آتی ہیں کبھی دوسرے سے. آیات لقوم یعقلون, بہت نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہو. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق, یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں, یعنی کھول کھول کے بتا رہے ہیں بالکل صحیح طور پر. اب آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ تباہی ہے ہر اس جھوٹے بدعمال شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور وہ ان کو سنتا ہے, پھر پورے تکبر کے ساتھ اپنے کفر پہ اس طرح اڑا رہتا ہے گویا اس نے ان کو سنا ہی نہ ہو. ایسے لوگوں کے لیے تباہی ہے کہ جو اللہ کی بات کو کھلے دل سے نہیں سنتے اور سن کے پھر مانتے نہیں, اور اسی گھمنڈ میں رہتے ہیں جس میں وہ پہلے ہوتے ہیں. فبشرہ بعذاب علیم, ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا, ہماری آیات میں سے جب کوئی بات اس کے علم میں آتی ہے تو اس کا مذاق بنا لیتا ہے. ایسے سب لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے جو اللہ کی آیات کے ساتھ کھیلیں. ان کے آگے جہنم ہے. جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا ہے اس میں سے کوئی چیز ان کے کسی کام نہ آئے گی, نہ ان کے وہ سرپرستی ان کے لیے کچھ کر سکیں گے جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا ولی بنا رکھا ہے. ان کے لیے بڑا عذاب ہے. ھذا ھدی, یہ سراسر ہدایت ہے, یعنی یہ کتاب, یہ قرآن. والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم, اور ان لوگوں کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کر دیا. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں, اور تم اس کا فضل تلاش کرو. یعنی اتنی بڑی بلا, اتنا ہیوج سمندر, اور یہ پانی کے اندر زور کتنا ہوتا ہے, قوت کتنی ہے, لیکن اللہ نے کس طرح اس کو اپنی حدود کے اندر تھام کے رکھا ہوا کہ اسے باہر نہیں آ سکتا. اسی لیے سمندروں کے کنارے بڑی بڑی بستیاں آباد ہیں, لوگ بے خوف و خطر وہاں رہتے ہیں. تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ انسان اس سمندر سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور اس کی ہمسائیگی میں رہتے ہیں تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں, اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار رہو. اس نے زمین اور آسمانوں کی ساری چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا, سب کچھ اپنے پاس سے, یعنی کسی سے لے کر نہیں دیا, اس کی اپنی تخلیق ہے. اس میں بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایمان لانے والوں سے کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے ان کی حرکتوں پر درگزر سے کام لیں تاکہ اللہ خود ایک گروہ کو اس کی کمائی کا بدلہ دے. اور جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے کرے گا. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها, اور جو برائی کرے گا وہ آپ ہی اس کا خمیازہ بھگتے گا. پھر جانا تو سب کو اپنے رب ہی کی طرف ہے. اس سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی. ان کو ہم نے عمدہ سامان زیست سے نوازا, یعنی دین بھی دیا, دنیا بھی دی, اور دنیا بھر کے لوگوں پر انہیں فضیلت عطا کی, انہیں چن لیا.
اور دین کے معاملے میں انہیں واضح ہدایات دیں، لیکن کیا ہوا؟ پھر جو اختلاف ان کے درمیان رونما ہوا وہ لا علمی کی وجہ سے نہیں بلکہ علم آنے کے بعد ہوا، اور اس وجہ سے ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے، یعنی دوسرے کو دبا کے اپنا نام بلند کرنا چاہتے تھے، یا یہ پاور گیم تھی ایک طرح سے کہ جس کے پاس جو تھا وہ چاہتا تھا کہ دوسرا اس سے دب جائے، یعنی دین ان کی پھر ضرورت نہیں رہا، یا دین پرائرٹی نہیں رہا، بلکہ اپنی ذات ان کی بڑی اہم ہو گئی کہ ہمارا فائدہ کس میں ہے، اور یہ بھول گئے کہ دین کا فائدہ کس میں ہے۔ اللہ قیامت کے روز ان معاملات کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اس کے بعد اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک صاف شریعت پر قائم کیا ہے، لہٰذا آپ اسی پہ چلیے اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کیجیے جو علم نہیں رکھتے، یعنی بغیر علم کے کسی کی پیروی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے مقابلے میں وہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے۔ ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور متقیوں کا ساتھی اللہ ہے۔ یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں سب لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھیں۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے؟ ان کا جینا اور مرنا برابر ہو جائے گا۔ بہت برے فیصلے ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اللہ نے تو آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور اس لیے کیا ہے تاکہ ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے۔ یعنی انسان اس لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں، یہ زمین آباد کی گئی، اس پہ لوگ بسائے گئے تاکہ دیکھا جائے یہ کرتے کیا ہے، اور پھر جو کر کے آئے اس کے مطابق ان کی ہمیشہ کی زندگی ہو۔ لوگوں پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا؟ یعنی انسان کے لیے سب سے بڑی آزمائش خود اس کا اپنا نفس ہے۔ انسان باقی لوگوں کو اگر ان میں کوئی غلطی ہے، کوئی خامی ہے تو بڑی اچھی طرح پوائنٹ آؤٹ کر لیتا، فلاں نے یہ غلط کیا، فلاں نے یہ غلط کیا، لیکن اس کا اپنے اندر کیا ہو رہا ہے، اس کی نیت کہاں سے خراب ہو رہی ہے، وہ کہاں دین میں شک کر رہا ہے اور دین کے فائدے سے اپنے فائدے کو ترجیح دے رہا ہے اور اپنے مطلب اور مفاد کو سوچ رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ اصل میں کیا ہے؟ انسان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان یہ ہے۔ اپنی خواہشات پہ چلنے کا مطلب ہے اپنے دل کو، اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لینا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بدترین معبود جس کی دنیا میں پوجا کی جاتی ہے وہ انسان کا اپنا ہی نفس ہے۔ انسان سب سے زیادہ اپنے نفس کا فرما بردار ہوتا ہے، جدھر وہ بلاتا ہے ادھر چل پڑتا ہے، وہی کرنے لگتا ہے، یہ نہیں دیکھتا اللہ کیا چاہتا ہے۔ اور اس کا پھر نقصان کیا ہوتا ہے؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، کہ وہ شخص عالم ہونے کے باوجود بھٹک جاتا ہے، یعنی اس کا علم اس کو نہیں پھر بچا سکتا، کیونکہ وہ خواہش کی پیروی کر رہا ہے، علم کی نہیں کر رہا۔ خواہش بھی اندر ہے، علم بھی اندر ہے، اب علم اس کی پرائرٹی نہیں رہا، خواہش رہ گئی، تو پھر خواہش کے پیچھے چل کے بھٹک گیا۔ یا پھر یہ کہ چونکہ وہ خواہشات کی پیروی کرتا ہے تو اس کے علم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اللہ نے پھر بھی اس کو بھٹکا دیا اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا۔ اللہ کے بعد اب اور کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے؟ یہ لوگ کہتے ہیں زندگی بس ہماری یہی دنیا کی زندگی ہے، یہی ہمارا مرنا اور جینا ہے، اور گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہلاک کرتی ہو۔ در حقیقت اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں، یہ محض گمان کی بنا پہ باتیں کرتے ہیں، اور جب ہماری واضح آیات انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی حجت اس کے سوا نہیں ہوتی کہ اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو، وہ جو فوت ہو چکے ہیں ان کو زندہ کر کے لاؤ پھر مانیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تم کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، اور جس روز قیامت کی گھڑی آ کھڑی ہوگی اس دن باطل پرست خسارے میں پڑ جائیں گے۔ اس وقت تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا دیکھو گے، یعنی ہر کوئی قیامت کے دن عاجز ہو رہا ہوگا، آج جو اکڑ رہا ہے اسے بھی کل جھکنا ہوگا۔ ہر گروہ کو پکارا جائے گا کہ آئے اور اپنا نامہ اعمال دیکھے، ان سے کہا جائے گا آج تم لوگوں کو ان اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کرتے تھے۔
یہ ہمارا تیار کرایا ہوا اعمال نامہ ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک گواہی دے رہا ہے. جو کچھ بھی تم کرتے تھے اسے ہم لکھواتے جا رہے تھے, یہ ہم نے لکھوایا سب کچھ. پھر جو ایمان لائے نیک عمل کرتے رہے انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا. اور یہی اصل کامیابی ہے, واضح کامیابی, کھلی کامیابی. اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان سے کہا جائے گا کیا میری آیات تم کو نہیں سنائی جاتی تھی؟ پھر بھی نہیں مانے, مگر تم نے تکبر کیا اور مجرم بن کر رہے. اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں, تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی, ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے ہیں, یقین ہم کو نہیں. اس وقت ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی اور وہی اس چیز کے پھیر میں آ جائیں گے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. اور ان سے کہہ دیا جائے گا آج ہم بھی تمہیں اسی طرح بھلائے دیتے ہیں جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے. تمہارا ٹھکانہ اب دوزخ ہے, کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے. یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق بنا لیا تھا اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا. لہٰذا آج نہ یہ لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے کہا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کرو. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. پس تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین اور آسمانوں کا مالک, سارے جہانوں کا مالک, پروردگار. زمین اور آسمان میں بڑائی اسی کے لیے ہے اور وہی زبردست اور دانا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہمارا آج کا پارہ یہاں پر مکمل ہوا. اب آپ میں سے اگر کوئی اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہے تو موسٹ ویلکم. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اس 25 پارے میں جو ہم نے پڑھا, پورے سے پارے میں زیادہ تر یہی بات کی گئی کہ دنیا کی زندگی فانی ہے اور ہمیں آخرت کے لیے زیادہ فکر کرنی چاہیے. تو اس میں ہر چھوٹی چھوٹی باتوں کا ذکر کیا گیا, تو مجھے یہ چیز بہت اچھی لگی اور اس میں کافی کچھ مجھے سمجھ آئی اور واضح انداز میں بتا دیا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی فانی ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ غور و فکر کریں. آپ نے شروع میں یہ بات کی کہ قرآن پاک لیلۃ القدر میں نازل ہوا اور جس رات میں نازل ہوا وہ اتنی اہمیت ہے, تو پھر خود قرآن کی کتنی اہمیت ہے. اور قرآن ہی وہ کتاب ہے جو ہمیں دوسری امتوں سے فرق کرتا ہے, اور اگر ہم اس کو نہیں پڑھتے تو اس کا مطلب ہم بھی انہی جیسے ہیں. تو کتنا امپورٹنٹ ہے یہ کہ ہم اس کو سمجھیں اور پڑھیں. اور دوسری بات جو مجھے سمجھ آ رہی تھی اس میں وہ یہ کہ آخر میں جو ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں جنتیوں کے لیے سونے کے لباس رکھے ہیں اور نہریں ہیں. ہم دنیا میں فوکس کرتے رہتے ہیں انہی چیزوں کی طرف, کوئی کپڑوں کے پیچھے بھاگتا ہے, کوئی گھر کے پیچھے بھاگتا ہے, کوئی اسپاؤزز کے پیچھے بھاگتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک بہت براڈ پکچر ہمیں وہاں کے لیے دکھائی ہے. وہ جو یہاں کی ٹیمپرری چیزیں ہیں ہم اس کی کوشش میں لگے رہتے ہیں, اور جو اللہ تعالیٰ نے پرماننٹ چیزیں بتائی ہیں اور بہت اچھی بتائی ہیں, ان سے بڑھ کر بتائی ہیں, ان کے لیے ہم کوشش نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دل کو اللہ کے ذکر سے خالی نہیں رکھنا چاہیے تاکہ شیطان اس پہ قبضہ نہ جمائے. جی مجھے یہ بات بہت اچھی لگی کہ جو آپ نے کہی تھی کہ جتنے بھی کام کیے جائیں دنیا میں وہ آخرت کے لیے کیے جائیں. تو اگر ہم واقعی ایسا کرنے لگے تو ہماری دنیا بھی سنور سکتی اور آخرت بھی. سورہ زخرف کی جو آیت تھی جس میں قریش کہتے تھے کہ یہ قرآن دو جو شہروں کے بڑے سرداروں کے اوپر کیوں نہیں نازل کیا گیا, تو اس سے میں سوچ رہی تھی کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جس کو جو مقام دیا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ فلاں جو ہے اس سے زیادہ بہتر تھا اور فلاں کو ایسا ملنا چاہیے تھا. ہم بہت ججمنٹل ہو جاتے ہیں. اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی دین ہے, اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ دے دے. اور ایسی چیزوں سے پھر کیا ہوتا ہے سوسائٹی میں انریسٹ پھیلتا ہے. تو ہمیں ججمنٹل ہونے کے بجائے اپنی اصلاح کی طرف توجہ دینی چاہیے اور اپنی ذمہ داری اور اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو قبول کر لینا چاہیے. جی بالکل, اللہ کے فیصلوں کو قبول کر لینا چاہیے. سورہ زخرف میں جیسے آتا ہے نا کہ ہر سفر انسان کو اس کی آخرت کی یاد دلاتا ہے. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیا جب ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے اس آخری سفر کو یاد رکھتے ہیں جہاں ہمیں پلٹنا ہے, اور اس کے لیے کیا ہم نے تیاری کی ہے اب تک. اس بارے میں ہم نے انسان کی کمزوریوں کے بارے میں جانا کہ انسان جو ہے وہ ہر معاملے میں ذرا سے اس کو کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ فوراً ہی ناشکرا ہونے لگتا ہے اور اللہ کی طرف سے بہت زیادہ نا امید ہونے لگتا ہے, اور جب ذرا بھی ہمیں کچھ رحمت ملتی ہے تو اس پہ انسان اکڑنے لگتا ہے. تو یہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ انسان جو ہے وہ
اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. جہاد بن نفس، یعنی میں تو یہ سمجھ رہی ہوں اس بات کو اتنا زیادہ میرے مطلب احساس ہو رہا ہے کہ انسان ہر وقت اپنے چیک پہ رہے اور اپنے نفس کو ہی چیک کرتا رہے. تو جب وہ اپنا محاسبہ کرتا رہے گا تو وہ تو دوسروں کی طرف پھر نظر نہیں کرے گا اور دوسروں کی غلطیاں نہیں چنے گا. تو اس لیے ہر کسی کو اپنی فکر کرنی چاہیے، نہ کہ دوسروں کی فکر کریں کہ وہ یہ کر رہا ہے یا وہ یہ کر. اور ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی تھی جو سورۃ دخان میں، کہ یہ صورت نازل کی بابرکت رات میں اور دوسرے کے فیصلے کیے جاتے ہیں. تو کیا میں یہ پوچھ سکتی ہوں آپ سے کہ یہ جو شبان کا کہتے ہیں تو اس صورت کو یہ تو قرآن کی طرف، شبان میں تو قرآن نہیں اترا تھا، شبرات کا جو کہتے ہیں نا، وہ اس آیت سے شبرات کی دلیل لیتے ہیں، جبکہ اس شبرات میں تو قرآن نازل ہی نہیں ہوا. قرآن تو رمضان میں نازل ہوا، رمضان میں، تو اس لیے وہ معنی لینا ہی درست نہیں. کلیئر بات سمجھ میں آ گئی، الحمدللہ. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا ہے، سیکھا ہے، ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنائے، ہمارے خلاف حجت نہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.